پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی جلدی چینجنگ آتی ہے، کتنی آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں استغفار ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ آزما کر دیکھ لیجیے، اتنی پاور بڑھ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ استغفار کو ان 3 وقت میں جو طاقت ہے وہ دوگنی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ استغفار کا اثر ہر وقت ایک جیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وقت ایسے رکھے ہیں جن میں استغفار صرف معافی نہیں بلکہ رحمت، رزق، سکون اور قبولیت کی کنجی بن جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ 3 خاص وقت استغفار کی طاقت کون سے ایسے وقت ہیں جب وہ طاقت جو ہے وہ دوگنی ہو جاتی ہے، استغفار کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ہر استغفار قبول ہو؟ قرآن حدیث نے ہمیں 3 خاص وقت ایسے بتائے ہیں جب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان وقت میں استغفار کا ایک جملہ 1000 دعاؤں کے برابر ہوتا ہے۔ پہلا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت یعنی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ آپ دل سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے خاص بندوں کو نیند سے جگا کر، نیند سے اٹھا کر اپنے قریب بلاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ آپ تہجد یا سحری کے وقت جو استغفار کرتے ہیں وہ یقین مانیے اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ دن بھر اگر استغفار کرتے رہتے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس میں پاور ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا وقت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، دوسرا وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 بار استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی ہر فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھا کریں، یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نماز ہماری زندگی بدل دیتی ہے، نماز بندگی کا اظہار ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں مگر ہم انسان ہیں، نماز میں غلطی ہو سکتی ہے، توجہ میں کمی ہو سکتی ہے۔ استغفار نماز کے بعد ان تمام کوتاہیوں کو ازالہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے بعد جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، چاہے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے یہ وقت عصر کا وقت ہے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو آپ کی جائز حاجات ہیں ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں گی۔ یہ لمحے دعاؤں کے لیے سنہرے ہوتے ہیں، اس وقت میں اگر کوئی شخص استغفار کرے صرف گناہ نہیں دھوتا بلکہ قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی عادت ہر وقت بنا لیجئے، چلتے پھرتے بھی آپ استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سوچئے، آپ ذرا ان باتوں کو سمجھیں کہ ہم ہر وقت گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم استغفار نہیں کر رہے۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، چاہے ہم چلتے پھرتے کریں یا ہم اٹھتے بیٹھتے کریں ہیں، چاہے لیٹے ہوئے بستر پر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم استغفار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ 3 ٹائم، ان 3 ٹائم میں سے آپ ان تینوں ٹائم پر استغفار کریں، یعنی فرض نماز کے بعد بھی 3 بار استغفار کریں اور تہجد کے وقت اگر کوشش کریں اٹھنے کی تب استغفار کریں، اور عصر مغرب میں جمعے کے دن خاص طور پہ جمعے کا جو دن آتا ہے اس دن بھی آپ کوشش کریں کہ آپ استغفار کریں۔ آپ کو ان ٹائم کے علاوہ بھی استغفار کر سکتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں استغفار کیسے پڑھیں، تو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ استغفار بہت سارے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سید الاستغفار ہے، اور بہت سارے استغفار ہیں جو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مل جائیں گے۔ آپ صبح شام چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ الفاظ کوئی سے بھی استغفر اللہ کو پڑھ سکتے ہیں، یا صرف آپ الفاظ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آج میں آپ لوگوں کو سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نیت کریں، استغفار ہمیں لازمی کرنا ہے، ہم کسی بھی صورت میں استغفار نہیں چھوڑیں گے۔ اور دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ تہجد کے ٹائم کر لیتے ہیں تو بہترین ہو جاتا ہے۔ آپ تہجد کے وقت، آپ تہجد کی نوافل ادا کرنے کے بعد استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے ڈیلی کا جو ہوتا ہے، آپ تب کر لیں یا فرض نماز کے بعد کر لیں۔ آپ کی زندگی میں کتنی جلدی چینجنگ آتی ہے، کتنی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں استغفار ہم کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ آزما کر دیکھ لیجئے، اتنی پاور بڑھ جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ استغفار کی ان 3 وقت میں طاقت جو ہے وہ دوگنا ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ آپ استغفار کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ میں ایک بار استغفر اللہ لکھیے، اور اس ویڈیو کو ضرور آپ دوسروں تک شیئر کرنا تاکہ جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔